بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انسانوں سے ارشاد ہے کہ ہم نے تم کو پیدا کیا، لہٰذا کم سے کم تم اس بات کو مانو کہ یہ تمام چیزیں ہم نے تم کو دی، اور ان چیزوں میں جو خصوصیات رکھی ہیں وہ بھی تمہاری زندگی اور صحت کے لیے رکھی ہیں۔ لہٰذا اس حقیقت کو مانو، یہ سمجھو کہ دواؤں میں تاثیر کہاں سے آئی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان اشیاء میں وہ خاصیت نہ رکھتا جن کی بنیاد پر یہ اپنا کام کرتی ہیں تو تم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک پودا ہے، اس کو ہم کھانے میں استعمال کرتے ہیں، وہ دوا میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن دوا میں کیوں استعمال ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں دوا کی بھی خاصیت رکھ دی ہے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم برابر ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں اور سب کچھ ہمارے ہی کرنے سے ہو رہا ہے، تو ہماری زندگی میں چھوٹی سے چھوٹی بات جو بھی ہوتی ہے وہ بھی اسی کے کہنے سے ہوتی ہے، اس کے کہنے سے وہ کام کرتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو تو وہ کام ہرگز نہیں کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس مزاج اور فطرت سے نوازا ہے وہ انسانی فطرت ہے۔ اس میں خوبیوں کو پسند کرنے اور برائیوں کو ناپسند کرنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے۔ انسان کا ضمیر اور اس کا دل ایسا ہے کہ وہ اچھی بات کو اچھا اور بری بات کو برا سمجھتا ہے، لیکن اس کے بعد ایک اہم سوال یہ ہے کہ پھر انسان برائیوں میں کیوں مبتلا ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ برائیوں میں مبتلا ہونے کا ایک بڑا سبب اس کی نفسانی خواہشات ہیں۔ خواہشات کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جن سے جسمانی آرام ملے، جن سے کچھ دیر کے لیے آدمی کو اچھا لگے، اس کو خوشی حاصل ہو، خواہ اس سے کسی کو نقصان پہنچ رہا ہو یا اس کے نتیجے میں کوئی غلط بات ہو رہی ہو، تب بھی آدمی اس کو اختیار کر لیتا ہے۔ البتہ یہ بات طے ہے کہ انسان جو بھی برائی کرتا ہے تو اس کو برا سمجھتا ہے، اس کا ضمیر ضرور محسوس کرتا ہے کہ یہ بات بری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس زمین پر کام کرنے کے لیے خاص عمر اور خاص حالات میں پیدا کیا ہے۔ ہر انسان جس زمانے میں پیدا ہوا ہے اور جن حالات میں ہوا ہے یہ اللہ کی جانب سے مقرر کرتا ہے، یہ اتفاقی نہیں ہے۔ یہ بھی ایک سمجھنے کی بات ہے کہ اس دنیا میں کوئی چیز بھی اتفاقی نہیں ہے۔ جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں وہ سب چیزیں اس کی بنائی ہوئی ہیں، جتنی چیزیں مقرر کی گئی ہیں سب اسی کی جانب سے کی گئی ہیں۔ دن اور رات کا آنا جانا، سورج کا نکلنا اور ڈوبنا، چاند کا نکلنا اور ڈوبنا، زمین سے غلے کا پیدا ہونا، پھول اور پھل اور میوے پیدا ہونا، ان سب میں کوئی چیز اتفاقی نہیں ہے۔ جو بھی اللہ نے کیا ہے اور جو بھی بنایا ہے وہ اتفاقی نہیں ہے۔ اس میں سے ہر ایک کا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد انسان کو بتایا گیا ہے اور انسان کو اس کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ تو جو جس زمانے میں پیدا ہوا ہے اور جن حالات میں پیدا ہوا ہے وہ اللہ کی طرف سے مقرر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہی تدبیر فرمائی ہے۔ جیسے مزدور کو آپ کام پر لگائیں تو جو ذمہ دار ہوگا وہ مزدوروں میں سے کسی سے کہے کہ تم اینٹیں اٹھا کر لاؤ، تم گارا بناؤ، اور اگر وہ مزدور اپنی من مانی کرنے لگے، کہا جائے پانی لانے کو لیکن وہ اینٹیں اٹھائے، اس سے اینٹیں اٹھانے کو کہا جائے اور وہ گارا بنانے لگے تو وہ قابل سزا سمجھا جائے گا۔ اسی طرح انسان کے ساتھ جو حالات پیش آتے ہیں ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اتفاقی نہیں ہے، بلکہ سب اللہ کی طرف سے مقرر ہے، اور اللہ نے جو چیزیں بھی مقرر کی ہیں وہ کائنات بنانے سے پہلے مقرر کر دی، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کتاب کے لفظ سے ادا فرماتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اور اصل کتاب اسی کے پاس ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عالم بنایا اور تمام مخلوقات کو بنایا، اور ان سب کو بنانے سے پہلے ان کو طے کر دیا، جس کو ہم لوگ پلاننگ یعنی منصوبہ بندی سے تعبیر کرتے ہیں۔ جس طرح ہم کوئی عمارت بنانا چاہتے ہیں تو پہلے ایک کاغذ پر یا کم از کم اپنے ذہن میں اس کا ایک نقشہ بناتے ہیں کہ اس میں کتنے کمرے ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، پھر اسی کی مناسبت سے وہ سب چیزیں بنتی ہیں۔
تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں جو کچھ ہونا ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور جو بھی اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے یہ سب پہلے سے طے کر دیا گیا ہے، اور اس کو قرآن حکیم میں بار بار کہا گیا کہ ہم نے یہ سب پہلے سے طے کر دیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی طے کر دیا کہ کون وفادار ہوگا اور کون نالائق ہوگا۔ انسان کی کمزوری یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ نہ یہ دنیا ختم ہو اور نہ آدمی مرے، بلکہ سب کو ایک معینہ مدت پوری کر کے اس دنیا سے جانا ہے، اور وہ مدت ہر ایک کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے لیے ہمیشہ رہنے کا نظام نہیں رکھا۔ قانون الہی یہ ہے کہ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس کو موت کے مرحلے سے گزرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کا نظام اس لیے رکھا ہے کہ انسانوں کو آزما سکے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ ہم انسانوں کو تکلیف اور شر اور خیر سے آزماتے ہیں، یعنی انسان کو صرف زندگی نہیں دی گئی بلکہ جب زندگی دے رہے ہیں تو اس میں تم کو مختلف حالات سے بھی گزرنا پڑے گا۔ انہی حالات سے تمہاری آزمائش ہوگی، تم کو مصیبتیں بھی پیش آئیں گی، راحتیں بھی پیش آئیں گی، تم کو پسندیدہ باتیں بھی پیش آئیں گی اور ناپسندیدہ باتیں بھی پیش آئیں گی۔ اور فرمایا گیا کہ یہی چیز ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم نے تمہیں جو زندگی دی ہے یہ اسی مقصد سے دی ہے کہ تمہیں جانچیں، تاکہ تمہاری جو خواہشات ہیں، تمہارا جو مزاج ہے، تمہارے جو مقاصد ہیں وہ چھپے نہ رہیں بلکہ وہ سب ہمارے سامنے آ جائیں۔ اور یہ چیزیں سامنے جبھی آ سکتی ہیں جب انسان پر ذمہ داری ڈالی جائے، تبھی یہ معلوم ہوگا کہ آدمی اس کو پورا کر سکتا ہے یا نہیں۔ اگر ذمہ داری نہیں ڈالی گئی تو انسان کی صلاحیت کا پتہ نہیں چلے گا۔ یہ قاعدہ ہے کہ اگر کسی کی ذہانت کا پتہ کرنا ہو کہ وہ کتنا ذہین ہے تو آپ اس کے سامنے کوئی مسئلہ رکھیے کہ اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے یا نہیں۔ لہذا جیسا وہ حل کرے گا اسی حساب سے اس کی ذہانت کا پتہ چلے گا۔ کوئی کام اس کے سپرد کیجیے، جب اس کام کو کر لے گا تبھی اس کے بارے میں یہ معلوم ہوگا کہ یہ کام کرنے میں کتنا کامیاب اور ناکام ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف طریقوں سے آزمایا اور فرمایا کہ ہم تم کو شر اور خیر دونوں سے آزماتے ہیں، اور آزمانے کا مقصد یہی ہے کہ تمہاری صلاحیتوں کا علم ہو سکے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس دنیاوی زندگی کے بعد تم سب ہمارے پاس ہی لوٹ کر آؤ گے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ تمہیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے واسطے تکلیف اور آرام میں رکھا اور اس کے بعد تم ختم ہو گئے، بلکہ ارشاد فرمایا کہ تم سب ہمارے پاس اپنا حساب لے کر آؤ گے۔ اس دن معلوم ہوگا کہ تم نے شر کے موقع پر کیا کیا ہے اور خیر کے موقع پر کیا کیا ہے۔ اس دنیا میں تم کو شر کے حالات بھی پیش آئے ہیں اور خیر کے حالات بھی پیش آئے ہیں۔ اس میں تمہارا رویہ کیا تھا، تم نے شر کو کس طرح دور کیا ہے، شر سے تمہارا کیا معاملہ ہوا ہے اور خیر سے کیا معاملہ رہا ہے۔ سامعین، اس دنیا کے نظام دو طرح کے ہیں، ایک سیاسی نظام ہے اور دوسرا تمدنی نظام ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت نہ کرے تو یہ سب خود ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جائیں گے۔ ٹرینیں بڑی تیز رفتاری سے پٹری پر چلتی ہیں، اسٹیشنوں سے گزرتی ہیں، اگر ذرا بھی پٹری سے پہیہ اٹھ جائے تو پٹری سے ہٹتے ہی پوری گاڑی حادثے کا شکار ہو جائے گی۔ لیکن حادثہ کیوں نہیں ہوتا جبکہ ہزاروں گاڑیاں ہر وقت چل رہی ہیں اور ایسے ہزاروں مواقع آ رہے ہیں؟ مگر ایسا نہیں ہو رہا۔ یہ یوں ہی اتفاقی بات نہیں ہے بلکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظتی نظام ہے۔ لیکن آدمی یہ نہیں سوچتا کہ یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ ہی چلا رہا ہے اور ہم کو خطرات سے وہی بچا رہا ہے۔ بعض مرتبہ ایسے خطرات پیش آتے ہیں کہ ان سے صاف اندازہ ہو جاتا ہے کہ بال برابر کا فرق ہو گیا، ورنہ اس وقت حادثہ ہو جاتا۔ ہر شخص اپنی زندگی پر غور کرے تو اس کو 8-10 ایسے مواقع ضرور نظر آئیں گے کہ بال برابر کا فرق ہو گیا اور وہ بچ گیا۔ یہ اتفاقاً نہیں ہوتا۔ معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی چیز بھی اتفاقاً نہیں ہوتی، سب کچھ ایک بندھے ہوئے نظام پر چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ خطرات دور کرتا ہے۔ دن اور رات میں جو بھی خطرات انسان کو پیش آتے ہیں ان سب سے محفوظ رکھتا ہے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ مشرک لوگ اپنے رب کی یاد سے اعراض کرتے ہیں، اس سے گریز کرتے ہیں
اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں سوچتے، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بچا رہا ہے، اسی نے ان کی حفاظت کی۔ سامعین، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن ہستیوں کے لیے چاہا ان کو انسانی طاقت سے زیادہ طاقت بھی دی ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ لوہے کو موڑ دیتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی قدرت دی تھی کہ وہ ہوائی جہاز کی طرح چلے جاتے تھے۔ جب جہاز ایجاد نہیں ہوا تھا تو لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوتا تھا کہ وہ کیسے ہوا کے دوش پر اڑتے ہوں گے، لیکن اب یہ بات ہر ایک کو بخوبی سمجھ آتی ہے۔ گویا نئی ایجادات ان چیزوں کی تصدیق کرتی ہیں جو قرآن حکیم میں بتائی گئی ہیں۔ آج ایک معمولی سی سی ڈی کے اندر بڑی بڑی کتابیں اور پورے پورے کتب خانے آ گئے، جس کے بعد اب کرامن کاتبین کو سمجھنا کیا مشکل ہے۔ پہلے لوگ سوچتے تھے کہ فرشتے کاندھے پر کیسے بیٹھے ہیں، کہاں لکھ رہے ہیں، کیسے کاتب ہیں، کیا ان کے پاس کاغذ ہے، وہ کیسے سارے اعمال لکھتے ہیں، اور انسان کا جو حال ہے وہ سب کیسے لکھ رہے ہیں، اور انسان کی ایک ایک حرکت کو وہ کیسے لکھ رہے ہیں، اور وہ ہماری ایک ایک چیز ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اب آپ ذرا دیکھیے کہ ایک چھوٹی سی سی ڈی میں ساری تصویریں اور سب چیزیں آ جاتی ہیں، جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ کتنا اختیار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے۔ غرض ہے کہ ہر شخص کے اعمال اور حالات کرامن کاتبین ریکارڈ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی ریکارڈ کی ہوئی یہی سی ڈی قیامت کے روز لوگوں کو دکھائے گا۔ اس دنیا میں انسان کا اعمال نامہ ایک سی ڈی کی طرح ہے۔ جب یہ وہاں کھلے گی تو انسان دیکھے گا کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا، تب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب تم بولو، تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ تو واضح ہے کہ مجرم اپنا جرم کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ اب مجرم کیا کہہ سکتا؟ اگر کسی مجرم کو آپ جرم کی حالت میں پکڑ لیں تو وہ کیا کہے گا؟ صرف معافی کی خوشامدی کرے گا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے جرم نہیں کیا، بلکہ جرم کے اقرار کے ساتھ معافی کی درخواست کرے گا۔ اور آخرت کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں معافی کا کوئی راستہ نہیں، بلکہ وہاں تو یہ ہے کہ جو یہاں کیا ہے وہ وہاں ملے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر سمجھنا اور کرامن کاتبین کا تصور رکھنا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اس پر انسان کی زندگی کی اصلاح کا بڑا انحصار ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی یہ قوت ہے کہ اس نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، آسمان اور زمین بنائے ہیں، اس نے اتنا بڑا اور وسیع عالم بنایا ہے، لیکن ہم اس سے نہیں ڈر رہے، اور حال یہ ہے کہ ایک معمولی سرکاری افسر سے ڈرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس بات پر یقین نہیں ہے جو اس نے ہمیں اپنے خاص رسولوں اور نبیوں کے ذریعے سے اور اپنی کتابوں کے ذریعے سے بتائی، اور جب یقین نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ سامنے آئے گا۔ اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔